بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین، اللہ کی ذات جو ہے وہ رب العالمین، اس جہان میں بسنے والے جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کے عیال ہیں، سب اللہ کے عیال ہیں، یعنی اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ یہ پوری جہان جو ہے یہ اللہ کا گھر کی طرح ہے۔ پوری برہمان جو ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحم کا برتاؤ جو ہے وہ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، وہ اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین جو بنا کے بھیجا ہے وہ اس مقصد سے بھیجا ہے کہ اللہ کے نبی پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری جہان کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری جہان کا رب ہے، پالنے والا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، ہر چیز کو اللہ رزق دیتے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کا انکاری ہے، اللہ سب کو رزق دیتے ہیں۔ انسانوں نے کوئی چیز خود دریافت نہیں کی ہے، سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے۔ بغیر اسباب سے انسانوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کیا ہے، ہر چیز کا انتظام اللہ نے خود پہلے کر دیا ہے۔ آج ہم لوگ طرح طرح سے چیزیں تیار کرتے ہیں، طرح طرح سے، مگر اسٹارٹنگ کس نے کی ہے؟ انسانوں نے۔ زمین سے جو بھی ہم معدنیات نکالتے ہیں وہ انسانوں نے تیار کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پہلے وہاں داخل کر دیے ہیں، اسی کو ریسرچ کر کے سائنسداں جو ہے چیزوں کو تیار کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ کس کو مانتے ہیں؟ ہماری ذہن و دماغ میں جو ہے دنیا بسا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں فلانا سائنسداں نے یہ کیا، فلانا نے یہ کیا۔ ارے بھائی سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا تو اللہ کی ذات ہے۔ ہم اصل کو بھول کے جو نقلی ہیں ان کو ہم پکڑ لیے ہیں۔ ارے ٹھیک ہے یہ دنیا ہے، اور دنیا اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ انسانوں کو جوڑا ہے، مگر یہ نہیں کہ انسانوں کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے۔ ارے پہلے کوئی چیز نہیں تھا، انسان دنیا میں آباد ہوا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا نظام چلایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کتنے لوگ آئے دنیا میں۔ آج ہم لوگ یہ ترقی دیکھتے ہیں دنیا میں، موبائل کے بغیر بھی دنیا، ایسا بات نہیں پہلے کے لوگ موبائل کے بغیر بھی وہ لوگ دنیا میں چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کیا اس کے بغیر کام نہیں چل رہا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ جب دیکھا کہ دنیا میں یہ چیز کی ضرورت ہے، آج ہم لوگ گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر لیتے ہیں۔ یہ آسانی اللہ نے دیا نا بھائی، انسانوں کے ذریعہ، انسان کو ذریعہ بنایا۔ آج ہم تک جو دین پہنچا ہے کس کو ذریعہ بنایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا۔ تو یہ آسانیاں جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نفع کے لیے، انسانوں کی فائدہ کے لیے، مگر انسان کا جو اصل کریٹر ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اصل جو مالک اور خالق ہے، جو گاڈ ہے، جس کو ہم ایشور کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق کی ہے، اور دنیا کی ساری چیزوں کو انسانوں کی ضرورت کے لیے اللہ نے زمین میں اتارا ہے، اور ہم لوگ کو پھر اسی کے پاس جانا ہے۔ آج ہم لوگ اسی کو بھول گئے ہیں، اصل کو بھول گئے ہیں، جو ہماری نقل چیزیں اس کو پکڑ لیے ہیں۔ آج دنیا کو ہم اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، مٹھی میں لانا چاہتے ہیں، تو کبھی آنے والی ہے دنیا، کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آیا، نہ آئے گا۔ ہم کو اگر ہم کچھ لا سکتے ہیں تو اللہ کی محبت اور ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ ساری چیز ہم لا سکتے ہیں اپنی زندگی میں، تو یہی ہمارا کام آئے گا۔ ہم کیا سوچتے ہیں دنیا ہمارے لیے کوئی بڑی چیز ہے؟ دنیا کو چھوڑ کے ایک دن چلے جانا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو اسی لیے ہر انسان کو اپنے مالک جو پیدا کرنے والا اللہ ہے ان کو پہچاننا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کی پہچان کے لیے ہم خود نہیں پہچان پائیں گے، اس کی پہچان کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور اللہ کی جو قرآن ہے، کلام مانے ہوتا ہے بات کرنا۔ ابھی ہم جو بات کرتے ہیں نا آپ لوگ سے مخاطب ہو کے، تو یہ میری کلام ہے۔ اللہ کی جو کلام ہے وہ کون سی کلام ہے اللہ کی؟ اللہ جو آپ سے بات کرے گا کون سی بات کرے گا؟
ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کو اتارا ہے. اس کلام کو اگر ہم لوگ پڑھیں گے تو ہم سمجھ لیجیے کہ ہم اللہ کو اپنی بات سناتے ہیں. ہم اللہ کی کلام کو سنتے ہیں. کلام معنی ہوتا ہے بات کرنا. کلام اللہ، اللہ کی بات. قرآن جو ہے یہ اللہ کی بات ہے. ہم قرآن کو پڑھیں گے، صرف ریڈنگ کریں گے تو ہم سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن کو ہم پڑھیں گے تو اسٹڈی کریں گے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم پڑھ تو لیے، سمجھے کچھ؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا. تو میرے بھائیوں، ہم قرآن کو پڑھیں مگر ترجمہ کے ساتھ پڑھیں. ایسے نہیں پڑھے قرآن، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ایسے پڑھنے سے. ہم سوچتے ہیں ثواب ملے گا. بھائی ثواب تو ملے گا، ہم سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم کو پھر مزہ کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا کیا اس میں کلام کیا ہے. تو ہم اس کو اگر ترجمہ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کلام کیا ہے. تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.